جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ ان کے آپس میں کنفلکٹ آئے تھے پولیٹیکل، اور اس معاملے میں ہم حضرت عمر کے اس ڈیسیژن کو سختی پہ مبنی سمجھتے ہیں. تو اب ظاہر امیر المومنین تھے، حضرت ابو ہریرہ خاموش تو ہو گئے، دکھ بڑا تھا، تو پوری زندگی کہتے تھے اللہ عمر کو معاف کرے، یعنی مطلب اس نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے. شخصیت پرستی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتا ہے اور آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم خلفائے راشدین سے محبت رکھتے ہیں تو کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ نہیں. خلفائے راشدین کے آرڈرز کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اس زمانے میں جانیں دی ہیں. جنگ قادسیہ میں، یرموک میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ظاہر لیڈرشپ تو خلفائے راشدین کے پاس تھی نا، انہوں نے ہی وہ مہمیں روانہ کی ہوئی تھی، وہ نبی علیہ السلام نے تو خود نہیں بھیجی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. حضرت علی کے حکم کے اوپر جنگ جمل صفین نہروان میں لوگوں نے ان کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جانیں دی ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اس کو آپ شخصیت پرستی نہیں کہیں گے. شخصیت پرستی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کسی کی بات مانیں، جو قرآن میں ساتھ ہی آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے پھر فیصلہ کروانا ہے، آپس میں کوئی تنازع ہو جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت کے اوپر، پھر تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. میں نے مسئلہ 197 بڑا تفصیلی ریکارڈ کروایا تھا، اماموں کی گستاخی کا الزام، اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عمر وہاں سے گزرے، امیر المومنین تھے، روب تھا، سب کچھ تھا، زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف انہوں نے یوں کھڑے ہو کے دیکھا. ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں، ظاہر سمجھدار لوگ تھے. اور پھر حضرت عمر تو ابھی کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ خراب ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر کوئی بات کرتے انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کے سامنے بھی نعتیہ اشعار پڑھتا تھا. ویسے آج کل کو مولوی ہوتا کہتا جی تینوں لام ہو گیا کہ میں کے پاس سوچنا وا، اپنی عزت بچانی ہوتی نا. اگر ہاں ان کو آپ اس طرح کریں نا، دیکھو کتنے دماغ گیا میرا، کہتے ہیں وچو کیسی کیسی گلاں کر رہا ہے. یہ میں آپ کو نیچرل بتا رہا ہوں. اگر اس وقت کوئی مولوی آپ کو یوں کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ آگے سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ بولے نا وہ اپنی عزت بچانے گئے تینوں لام ہو گیا، میں تو کوئی اور شاید دیکھ رہا تھا، میں تو تک رہا تھا پیچھے ٹوٹی جو پانی کے اوپر نکلتا ہے وہ پہ دیکھتا تھا. عزت بچانے کے لیے نا جھوٹ بول دیں گے. لیکن چونکہ حضرت عمر ایمان والے تھے، جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے کہا. جب انہوں نے کہا نا اس طرح نہ مجھے دیکھ، تو ظاہر ہے یہ حضرت حسان نے جج کیا تھا کہ وہ یہ میرے شاعرانہ کلام کے اوپر ایسا ان کو فیل ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک آکورڈ کام تو ہو رہا ہے نا. اس زمانے کی محفل ملاد ہوندی سی حضرت عمر کے زمانے کہ وہ عادی ہوندے کہ ہاں یار ایک اور محفل اج لگی ہے. اچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ان سے پوچھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، نہ صرف سنتے تھے بلکہ کہتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد تو نے کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں اے حسان تیرے اشعار ان کافروں پر ہمارے تیروں اور نیزوں سے بھی زیادہ سخت ہیں. ظاہر ہے وہ پتہ ہے نا کہ وہ ایک تو شاعری کو پسند کرتے تھے وہ لوگ، عرب کے لوگ، پھر فصیح اللسان تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں بعض جملے واقعی تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں. ہم کوئی غلام ہیں، ابھی کہنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن کدھر کدھر جا کے کس کس کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کوئی سلوگن، کوئی جملے وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ گولی سے زیادہ اثر کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا تھا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں جس میں حضرت حسان کے وہ شعر ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں، جو کافر آپ پہ اعتراض کرتے تھے وہ شاعری میں اس کا جواب دیتے تھے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حضرت حسان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، وہ جو سورہ نور میں برات میں آیات نازل ہوئی.
اب حضرت عائشہ نے وہ 40 دن کس تکلیف میں کاٹے ہیں، بالکل لاغر ہو گئی تھی رو رو کے اس غم میں، جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ اتنی تکلیف ایک شخص نے دی ہو آپ کو، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے اگر کوئی حسان کا ذکر برائی سے کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی اور کہتی تھی حسان کو برا مت کہو، کیونکہ جب رسول اللہ پر کافر اعتراض کرتے تھے تو حسان اپنے اشعار سے ان کا جواب دیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ حضرت عائشہ نے اپنی للہیت تو شو کی، ہمیں بھی ایک درس دیا کہ آپ کے لیے کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دو مامون ہوں یار، تکو فرمایا کہ نہیں ہے کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی، تو انہوں کی اون غام محمودہ کھائے جا رہا ہے، آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ تو سیدہ عائشہ نے اپنا غم نہیں کیا کہ یہ مجھ پہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھا، ماموں سے تو بڑھ کے عزت ہے نا سیدہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنی سب سے بڑا عورت پہ حملہ، اس کی عزت بھی ہو سکتا ہے نا، اسے قتل کرنے سے بھی بڑی چیز ہے، انہوں نے اپنے اس الزام کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ حسان کو چھوڑ دو، حسان جو ہے نا وہ رسول اللہ کا دفاع کیا کرتا تھا۔ دیکھیں کیسے کیسے رزلٹ نکلتے ہیں ہر بات میں سے، آپ ذرا غور کرنا شروع کریں، کیسی کیسی باتیں بیچ میں سے نکلتی ہیں، واقعہ وہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اے امام حنیفہ نو نہیں حدیث پتہ لگی، جی حضرت عمر نو بھی یہ حدیث نہیں پتہ لگی کہ نعتیہ اشعار مسجد میں سننا سنت ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا، تبھی انہوں نے گواہ بھی مانگا، ایکٹنگ تو نہیں کر رہے تھے وہ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے سے بڑے شخص سے بھی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے، اس کا مرتبہ نہیں گر جائے گا اگر بات چھپی رہ گئی۔ اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ ان کے آپس میں کنفلکٹ آئے تھے پولیٹیکل، اور اس معاملے میں ہم حضرت عمر کے اس ڈیسیژن کو سختی پہ مبنی سمجھتے ہیں۔ ان کو یمن کا گورنر لگا کے بھیجا، وہ چند ایک بکریاں لے گئے، واپسی پہ اتنا بڑا ریوڑ لے کے آئے، حضرت عمر نے کہا اینیاں بکریاں لے کے گیا، انہوں نے کہا اللہ نے منو برکت دیتی ہے، یار جنہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں انہیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بیت المال میں جمع ہوں گی۔ تو اب ظاہر امیر المومنین تھے، حضرت ابو ہریرہ خاموش تو ہو گئے، دکھ بڑا تھا، تو پوری زندگی کہتے تھے اللہ عمر کو معاف کرے، یعنی مطلب اس نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے، انہوں نے زیادتی کر دی اپنے ڈسپلن کی وجہ سے کہ جاتے ہوئے اتنی بکریاں تھی، آتے ہوئے اتنی زیادہ ہے، تو کہیں یہ ادھر ادھر سے کوئی اینکی پھینکی نہ ہوئی ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھ کے باقیوں کو میسج دے دیا ہو کہ ہاں تو تسی تو شاہی کوئی نہیں اگر میں ابو ہریرہ نال پہ کرنا، تو اس طرح کے واقعے سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے جب گواہی دی کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان درست کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نعتیہ اشعار سناتا تھا اور حضور دعائیں کرتے تھے، روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، تو حضرت عمر نے ان کی گواہی قبول کی اور وہاں سے چلے گئے۔ تو اگر حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کی باتیں قبول نہ کر رہے ہوتے، جس طرح کہ غالی رافضی کہتے ہیں کہ جی وہ ابو ہریرہ کی حدیثیں تو حضرت عمر نے قبول نہیں کی ہیں، تو یہ حضرت عمر نے ان کی حدیث قبول کی ہے، اتنی بڑی بات قبول کی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تو کوئی سکہ راوی نہیں ہے، ایسی تو بات کوئی نہیں ہوئی۔ اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا کہ کوئی بڑا شخص بھی چھوٹے سے سیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ایک بڑے تھے، لیکن انہیں چھوٹوں نے سکھایا کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح۔ حضرت ابو ہریرہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، حضور کی وفات سے 4 سال پہلے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ ہجرت مدینہ سے بھی آلموسٹ 7 سال پہلے مسلمان ہوئے میں، یعنی کم از کم 14-15 سال کا اسلام قبول کرنے کا ڈیفرنس ہے دونوں کا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ایک بات بتائی۔ اچھا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں، اس پہ میں نے کافی دفعہ بولا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں سناتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، ہمارے باقی ساتھی تو محنت مزدوری کرتے تھے اور میں اصحاب صفہ میں تھا، میں ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، حضور سے سوالات کرتا تھا، حضور سے پوچھتا رہتا تھا، حضور سے سیکھتا رہتا تھا، اس لیے میں نے زیادہ ہی حدیثیں روایت کرنی ہے نا،
کیونکہ میرا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے ان 4 سالوں کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یار 1 یا 2 پوڈ کاسٹ میرے ساتھ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں نا, کئی سال تک اس کے کلپ بناتے رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ یار وہ تو 1 یا 2 دفعہ علی بھائی کو ملا ہے, اس کے بعد اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ بھائی اللہ کے بندو, وہ 4 گھنٹے میرے ساتھ لگا کے گیا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ حضرت ابو ہریرہ سال ہا سال اگر پورا دن مسجد میں ہے اور حضور سے گپ شپ کرتے ہیں تو کتنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی انہوں نے اپنے دماغ کے اندر. اس سے بڑھ کر حضور کی دعا, بخاری مسلم میں حدیث, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنی چادر بچھائے اور اس کے بعد کبھی نہ بھولے جو کچھ مجھ سے سنے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی چادر پھینکی تو نبی علیہ السلام نے یوں ہوا میں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگا. انہوں نے سینے سے لگایا, اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولے. اب یہ اتنا بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کا ظاہر ہوا, یہ معجزہ ہے, یہ اسباب میں چیز داخل نہیں ہے. مطلب کسی کو ذہانت کوئی دے سکتا ہے, کریمنگ پاور دے سکتا ہے, یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو میں نے جو کچھ حضور سے سنا, ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے جس طرح میں نے بیان کیا بخاری مسلم میں, اور ایک حدیث مسلم میں یوں آیا ہے کہ انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری یاداشت کا مسئلہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چادر بچھاؤ, پھر آپ نے یوں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگاؤ. کہتے ہیں میں کبھی نہیں بھولا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, بہرحال لکھنے کو پھر بھی پرائورٹی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں, کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسے آتی ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو, کیونکہ وہ لکھ کے یاد کرتے ہیں, میں زبانی یاد کرتا ہوں. آپ کو مال کسی نے پٹی پڑھا دی ہے کہ جی یہ زبانی تقریر کرنا جو ہے کوئی فن ہے اور لکھ کے کرنا جو ہے کوئی عیب ہے. اللہ کے ہاں تو لکھنا بہتر ہے. اللہ نے اس کو فخریہ بیان کیا, الذی علم بالقلم, اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. لکھ کے بات کرنا, نوٹس بنانا, اپنے نوٹس چیک کر کے تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے, یہ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ خوبی ہے. پوری دنیا کا علم لکھ کے ٹرانسفر ہوا ہے نا, چاہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے لکھا جائے, چاہے کاتب کے ذریعے لکھا جائے. آج بھی جو کتابیں ہیں, چاہے آپ PDF پڑھ لیں, چاہے ہارڈ کاپیز پڑھ رہے ہیں, لکھ کے علم ٹرانسفر ہوا ہے نا. زبانی تو ہوتا نا تو پھر یہی ہونا تھا کہ کبھی کسی نے کوئی آیت غلط پڑھ دینی تھی تقریر کے اندر, کبھی کسی نے کسی ملک کی باؤنڈری کسی ملک کے ساتھ ملا دینی تھی, کبھی کسی نے نبیوں کی تعداد ہی غلط بتا دینی تھی. یہ زبانی کلامی کے جو اوور کانفیڈنس ہونے کے پھر یہ نتائج ہوتے ہیں نا کہ جب آپ لکھ کر, کبھی کوئی خاتم النبیین سے ہی نہیں بول سکتا. اللہ کے بندو, زندگی میں ایک دفعہ تم لوگوں نے حلف نامہ پڑھنا ہوتا ہے, ایک دن پہلے بلا کے 4 دفعہ پریکٹس کر لو نا, 5ویں کلاس کا بچہ تو وہ بھی صحیح لفظ بول دے گا. لیکن نہیں, اوور کانفیڈنٹ. اردو ہے ہماری زبان ہے, ہم پڑھ لیں گے. اردو تو بڑی ہو کیجیے, اللہ نے بولے ہو انگلش سے زیادہ مشکل زبان ہے یہ. اتنے نقطے ہیں, اتنے ایشوز ہیں. انگریزی میں تو کوئی نقطہ ہی نہیں ہے, ایک آئی کا ہے وہ بھی معصوم سا ہے, باقی تو پوری انگریزی میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. کتنی بڑی خوبی ہے اس زبان کی, نقطہ ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو وہ جوائنٹ رائٹنگ بھی اس کی اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے. نقطے پاندے رہتے تھے, پھر تسی انگریزی بھی, میں انجینئرنگ کر پہنا, تسی ڈاکٹری دی تعلیم حاصل کر پڑھتے. تو اس لیے ان چیزوں کو عیب کے طور پر نہیں شمار کیا جاتا. تو وہ بات شروع ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھی, کیونکہ وہ لکھ کے حدیث کو سیو کرتے تھے اور ان کے شاگردوں کے صحیفے پھر بعد میں ٹرانسفر بھی ہوئے. تو بات سوال شروع ہوا تھا شخصیت پرستی, جو کہ سوال کریٹیکل تھا, اس لیے میں اس پہ لمبا ٹائم لیا ہے بولتے ہوئے کہ شخصیت پرستی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں, اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں, شخصیت کو نہ چھوڑ دیں. اے مولوی تو غلط کہانی کراندا ہے. یہ ہے ہمارا علماء سے اختلاف ہے کہ بندہ ہی چھاڑ دو, تو پھر سرکار تو تے اگلے پچھلے سارے فارغ جے. یہ نہ کریں, بندہ کو چھوڑ دیں, ساروں کو سنیں, اور اس کے بعد جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو لے لیں, اس کی باقی باتیں چھوڑ دیں. اگر آپ یہ قدغن لگائیں گے نا کہ آپ نے اس بندے کو ہی چھوڑ دینا ہے,
تو پھر اس کا تو اینڈ رزلٹ پھر تو یہ سب سے پہلے تو چھوڑے نا اپنے ابوں کو، جن کی ہم نے کتنی کتنی غلطیاں بتائی ہیں، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے ابوں کی محبت میں دوسروں کے ابوں کو اور جو غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ سے کہتے ہیں جی اینوں نہ سنیا کرو، تسی انہوں نے سن رہے ہو اور ان کی کتابیں پڑھ رہے ہو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسی چیز پکڑ لی ہوئی ہے ان کی۔ امام بخاری نے مولا علی علیہ السلام سے احادیث کم کیوں لی ہیں اور ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں؟ یہ میرے بھائیوں بڑا مشکل سوال ہے۔ سوال تو خیر مشکل نہیں ہے، سوال تو آسان ہے، جواب اس کا مشکل ہے۔ میں نے اس پہ کافی غور و تفکر کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ائمہ محدثین نے اہل بیت سے بہت کم روایتیں لی ہیں، جبکہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی، اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہے۔ جنہوں نے 4 سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں، آلموسٹ تقریباً 5,500 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10,000 ہیں، باقی یہ سارے طرق ہیں، یعنی ایک حدیث کو 10 صحابہ نے سنا، حدیث ایک ہے لیکن اس کے طرق 10 ہو گئے، ہر صحابی نے 10 کو سکھایا، حدیث ایک ہے لیکن طرق 100 ہو گئے، ہر تابعی نے آگے 100 تبع تابعین کو سکھایا، حدیث ایک لیکن طرق 1000 ہو گئے۔ جیسے امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات کی 700 اسنادیات تھیں، وہ حدیثیں 700 ہیں، طرق 700 ہیں۔ طرق طریق کی جمع، طریق کہتے ہیں نریشن کو، چین کو، اس کی جمع ہے طرق، کئی ایک نریشنز، لیکن حدیث تو ایک ہی رہے گی نا۔ تو یہ معاملہ لگا، یہ اہل علم کو تو پتہ ہے، ویسے علماء دھوکہ دیتے رہے، اللہ بات ہے، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ باقی رہا اہل بیت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ، تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں، اور اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود بھی دیا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی، اور میں تو اصحاب صفہ میں شامل ہوں، پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں، حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے، تو اب حضرت ابو ہریرہ نے بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے اس میں رکھی، انہوں نے سینے سے لگا لی، اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے۔ بل مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب خود سراپا سنت ہے، ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی۔ میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے، پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے۔ جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود چلتے پھرتے۔ اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ وہ جو روایت ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر لذیذ سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ ہاں خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، کیونکہ کئی اصحاب رسول سے ایسی تفردات ثابت ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ مثلا بخاری میں آتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تو الگ بات ہے، وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ کھرچ دیتے تھے مصحف میں سے، جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے۔ تو انڈیویجول صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے یا خلفاء راشدین کی سنت حجت ہے، وہ بھی جس پہ اجماع ہو جائے۔ اگر خلیفہ راشد سے بھی کہیں غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن عام صحابی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے، وہ سراپا سنت ہے۔